زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ رسول کریم درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ نے قیامت کی دن حساب و کتاب اور پھر اعمال کے وزن کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ ہم پل صراط کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں عرض کریں گے۔ اسلامی عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب بندوں کا حساب ہو چکے گا اور بندوں کے اعمال تولے جا چکیں گے تو اس کے بعد سب کو، تمام انسانوں کو ایک پل سے گزرنا ہوگا جس کو صراط کہا گیا ہے احادیث کریمہ میں۔ عربی زبان میں اس کے لیے جسر الصراط کا لفظ آتا ہے اور اردو میں اس کو پل صراط کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ عربی زبان میں پل کا لفظ کوئی نہیں ہے، عربی میں جسر لفظ آتا ہے۔ اب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بھی لفظ صراط آیا ہے، یعنی اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ تو پل کا معنی ہوتا ہے، صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، تو چونکہ یہ راستہ ہے جنت کا اسی لیے اس کو الصراط احادیث کریمہ میں کہا گیا ہے یا جسر الصراط کہا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث پاک بالکل اعلیٰ درجے کی سند کے اعتبار سے صحیح حدیث پاک ہے، جس میں حضرت ابو سعید خدری نے اور دیگر صحابہ نے حضور سے صراط کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ جواب میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور یہی جنت کا راستہ ہوگا جسے جہنم کے اوپر، دوزخ کے اوپر قائم کیا جائے گا، اور ہر انسان کو حتیٰ کہ نبیوں اور رسولوں کو بھی اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اب اس بارے میں عام طور سے مشہور یہی ہے مسلمانوں میں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، مگر ایسا نہیں ہے، وہ سب کے لیے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز نہیں ہوگا۔ یہ صرف کفار اور مشرکین کے لیے جنہیں کٹ کر جہنم میں گرنا ہوگا، جو اس راستے کو پار نہیں کر سکیں گے، ان کے حق میں یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، یعنی انتہائی خطرناک ان کے لیے ہوگا، جس پہ چلنا ان کے لیے ناممکن سی بات ہوگی، مشکل سی بات ہوگی، اور وہ پھسل کر، کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ باقی جو خوش نصیب ہیں، مثلا انبیاء کرام، مرسلین اعظام، اس کے بعد نبیوں کی امت کے صالح لوگ، پرہیزگار متقی لوگ، جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، ان کے لیے تو یہ بہترین وادی بن جائے گا، اور وہ بہترین وادی کی طرح اس پہ گزریں گے اور جنت پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سب کے لیے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز نہیں ہوگا۔ اس کی کیفیت شارحین حدیث نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کتنا طویل لمبا پل ہوگا، ہزاروں سال کی مسافت پر مشتمل یہ پل ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 3000 سال کی مسافت کا پل ہوگا یہ، جو جہنم کے اوپر قائم ہوگا، 1000 سال اس پر چڑھنے میں اور 1000 سال گزرنے میں اور 1000 سال اترنے میں، یہ جو اس کی اصل مسافت ہوگی یہ بیان کی گئی۔ اور تاریخ ابن عساکر کے اندر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اور دیگر حضرات نے یہ بیان کیا کہ نہیں، 15000 سال کی مسافت ہوگی، 5000 سال اوپر چڑھنے میں اور 5000 سال اس پر سے گزرنے میں گزریں گے، اور 5000 سال نیچے اترنے میں گزریں گے۔ قرآن کریم کے اندر 16 پارے کے اندر سورہ مریم ہے، اس میں ایک آیت کریمہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اس آیت کریمہ
کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے، تم میں سے ہر شخص اس پر وارد ہوگا، یعنی جہنم پر، دوزخ پر، اور یہ تیرے رب پر ایک حتمی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہ یہ حتمی اور قطعی فیصلہ ہے۔ اس کی شرح میں، تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، مثلاً حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب فرماتے کہ یہاں پر جہنم پر وارد ہونے سے مراد یہ ہے کہ پل صراط کے ذریعے سے سب کو جہنم پر وارد ہونا ہوگا، سب کو گزرنا ہوگا، جو کہ جنت کا یہی راستہ ہے۔ اب اس میں حدیث پاک میں آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ اس پہ گزرنے والے کئی طرح کے ہوں گے، سب کی کنڈیشن ایک ہی نہیں ہوگی۔ کچھ وہ ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی پار کر جائیں گے، یہ انبیاء کرام اور مرسلین نظام ہوں گے، بالکل پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، 1 سیکنڈ کا لمحہ، اتنی دیر میں وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو تیز بجلی کی طرح گزریں گے، ابھی ادھر تھے فوراً ادھر پہنچ گئے۔ کچھ وہ ہوں گے جو پرندے کی طرح تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو انتہائی بہترین گھوڑوں کی طرح گزریں گے۔ کچھ اونٹوں کی طرح گزریں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو گزر جائیں گے اپنے مرتبے کے لحاظ سے، دنیا میں جس کا جیسا عمل ہوگا، جس کی جیسی نیکیاں ہوں گے، اور ایمان کے جو جس درجے پر ہوگا، اور جس کو اللہ اور رسول کا جتنا قرب حاصل ہوگا، اتنی تیزی کے ساتھ وہ گزرے گا۔ تو نفس ایمان کی بنیاد پر تو کامیابی مل جائے گی، مگر انسان نیکیاں کیوں کرتا ہے، اعمال صالحہ کیوں کرتا ہے، یہ فرائض و واجبات پر عمل کیوں کرتا ہے، یہ نماز کیوں پڑھتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ دینے کا عمل کیوں ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے رفتار میں تیزی آتی ہے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا، پل صراط پر رفتار اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی۔ تو مرتبے کے لحاظ سے اس طرح لوگ گزریں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو پار تو ہو جائیں گے، مگر بڑی مشقت کے بعد ان کا بدن چھلنی ہو جائے گا، گرتے پڑتے، کانپتے، لنگڑاتے، اب گرے تب گرے، بچتے بچاتے، رب سلم سلم کہتے ہوئے کسی طرح بمشکل تمام وہ پار کر جائیں گے۔ اور باقی یہ جو کفار مشرکین ہیں، یہ سب کٹ کر کے جہنم میں گریں گے، اور اس جہنم کے پل کے اوپر ایک بڑے بڑے قسم کے آنکڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا نجد کے کانٹوں کی طرح۔ نجد عرب شریف میں ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مخصوص قسم کا کانٹا ہوتا ہے، یہ دیکھیں میں انگلی بنا رہا ہوں، ایسے ٹیڑھے ہوئے کانٹے وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو حضور نے تشبیہ دی ہے کہ پل صراط کے اوپر اسی قسم کے ٹیڑھے آنکڑے نما کانٹے ہوں گے جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو اچک لیں گے، اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے، جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہو جائے گا۔ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ لوگ جو تھے تو مومن مگر انتہائی گنہگار تھے، جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ شروع میں وہ لوگ بھی کٹ کر جہنم میں گریں گے، یا وہ آنکڑے ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ گزرنے والوں کی کیفیت ہوگی، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے بالکل اجماعی عقیدہ ہے۔ ایک قوم گزری ہے معتزلہ کی، بہت کسی زمانے میں، آج دنیا میں معتزلہ نام کا کوئی شخص نہیں ہے، فرقہ تھا پورا، اور اتنا خطرناک فرقہ تھا کہ اس فرقے کی زد میں وقت کے 3 بادشاہ بھی آ گئے تھے، مامون باللہ اور یہ معتصم باللہ وغیرہ، 3 حکومتیں اس فرقے کی زد میں آئی تھیں، اور انہوں نے پورا زور و شور لگا دیا تھا اس مسئلے کے اعتزال کو پھیلانے کے لیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے مجاہدانہ کردار اختیار فرمایا، اور آپ پر سختیاں بھی کی گئیں، آپ کو مارا بھی گیا، اور انتہائی سختی کے ساتھ کوڑے بھی برسائے گئے، مگر آپ نے مسلک اعتزال کا خاتمہ فرمایا، اور نتیجہ یہ ہوا ان کی کاوشوں کا کہ آج دنیا میں کوئی معتزلی نہیں ہے۔ معتزلیوں کے کچھ عقیدے وہابیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، مگر اصل میں معتزلی کوئی خود کو نہیں کہتا ہے۔ یہ مسلک اعتزال دنیا سے گویا کہ ختم ہو گیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پل صراط کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس طرح کی جو روایتیں ان روایتوں کو مانتے نہیں تھے۔ تو وہ لوگ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کرتے اپنا انہوں نے نیا مسلک بنا کے رکھا تھا، ورنہ اہل سنت والجماعت، اور آج خود کو جتنے لوگ بھی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ایک تو ہم اوریجنل اہل سنت والجماعت ہیں، باقی کچھ دھوکے باز ہیں جو خود کو سنی کہتے ہیں، مثلا دیوبندی بھی اہل سنت والجماعت خود کو کہتے ہیں۔ اب تو اہل حدیث بھی، سعودی حکومت بھی خود کو اہل سنت والجماعت کہنے لگی ہے، سمجھے آپ، پیترے بدلتے۔ تو یہ بہرحال اہل سنت والجماعت کے نام سے جتنے بھی حضرات دنیا میں پائے جا رہے ہیں، وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پل صراط یہ حق ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا گویا کہ اجماعی عقیدہ ہے۔ جو انسان تمام
عقیدے درست رکھتا ہو، جس کے سارے عقیدے بہترین ہوں، درست ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، مگر وہ پل صراط کو نہ مانے، جسر الصراط، صراط کا عقیدہ نہ رکھے، اور وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ جہنم کے اوپر کوئی پل قائم کیا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور جنتیوں کا وہی راستہ ہوگا، تو ایسا انسان گمراہ اور گمراہ گر ہے، جس کو ہم ضال اور مضل کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔